اور ہمیشہ قائم رہنے والے نام میں آج بعد از دوپہر اس بڑی اہم اور پروقار تقریب میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور نہایت ادب اور احترام سے اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تمام شخصیات کی خدمت میں بھی آداب عرض کرتا ہوں۔ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے، وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس سے بیشتر کہ میں کلام اقدس کی خدمت آپ کے درمیان کرنا شروع کروں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے پیارے بھائی بشپ لارنس اور ان کی ساری ٹیم اور فیملی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بڑے اہم اور خوشی کے موقع پر یہ فریضہ مجھے سونپا کہ میں کلام خدا کی خدمت اس جگہ پر کر سکوں، اور اس کے ساتھ ہی میں علی جناب بشپ لارنس صاحب، ساری فیملی، کلیسیا، حاضرین اور بشپ کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بعد از دوپہر ایک بڑے اہم بائبلی عہدے کی انسٹالیشن کے لیے ہم اس جگہ پر موجود ہیں۔ آج کے اس خاص موقع کے لیے میں نے دعا اور سوچ و بچار کے ساتھ جس کلام کے حصے کے لیے اپنی روح پر بوجھ محسوس کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب مقدس اگر آپ کے پاس موجود ہے تو میرے ساتھ دیکھیے، عہد جدید میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 3 آیات اور پھر 26ویں آیت سے 31ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، پہلی آیت سے پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستھینیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ 26ویں آیت سے، اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، بلکہ بے وجودوں کو
چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اس خط کا ملہم لکھاری کرنتھس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو اور آج دوپہر مجھے اور آپ کو یہ فہمائش دیتا ہے کہ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ Consider indeed the calling of you۔ آج بعد از دوپہر ہم اس بڑی خاص عبادت کا حصہ ہیں، جس میں علی جناب بشپ لارنس صاحب کی انسٹالیشن کی جانے والی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک بڑا خاص پیغام خدا کے بندہ مقدس پولس رسول کی طرف سے، کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرے۔ کتاب مقدس کا ایک انگریزی ترجمہ اس کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑے واضح انداز سے یوں پیش کرتا ہے: Brothers, think of what you were when you were called۔ اے بھائیو، سوچو، غور کرو، ہم کیا تھے، ہماری حیثیت کیا تھی جب خدا نے ہمیں بلایا، اس کا بلاوا ہماری زندگی میں آیا تو ہم کیا تھے۔ یہ ہر ایک ایماندار کے لیے ضروری پیغام ہے اور کام ہے کہ وہ اپنے بلاوے پر غور کرے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو ویلیو کرے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے بلاوے کے لائق چال بھی چلے۔ یہ غور و خوض، یہ میڈیٹیشن ہمیں خدا کی حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیتی ہے، ہمیں اس کے فضل کے کام سے پوری آگاہی مل جاتی ہے جو ہمارے بلاوے میں ہے۔ بلاوے پر غور کرنے والا شخص، اس کے اندر جسمانی فخر کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی اس روحانی آلودگی کا شکار ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جسم، اپنی حیثیت یا اپنے حسب نسب پر فخر کرے۔ اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا تھا، میں کون تھا جب میں بلایا گیا، جب میرا انتخاب کیا گیا، چنا گیا، میری حیثیت کیا تھی، اور اس بلاوے نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اس بلاوے کی طاقت کیا ہے، قدرت کیا ہے۔ یہ انسان کے دل کو خدا کی حکمت اور خدا کی محبت کے خزانوں سے لبریز کر دیتی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول یہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ اور جب ہم اپنے بلاوے پر غور کرتے ہیں تو یہ مکاشفہ ہماری روح میں درخشاں ہو جاتا ہے
کہ مسیح خدا کی قدرت اور حکمت ہے۔ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے پہلے باب کی 23ویں اور 24ویں آیات کے اندر یوں فرماتا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلاوے پر غور کرنا ہمیں مسیح کی پہچان بخش دیتا ہے۔ بلایا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور پھر بلاوے پر غور کرتے رہنا، نگاہ کرتے رہنا، اس کی بابت سوچتے رہنا، اس پر دھیان غور و خوض کرتے رہنا، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو، نگاہ کرنے کے لیے یہاں پر یونانی زبان کا لفظ گلیپیٹے استعمال ہوا ہے، اور اس کے معنی ہے نگاہ کرنا یا کسی چیز یا شخص کی جانب دیکھنا، ٹو لک ایٹ۔ پھر اس کے معنی ہے بی ہولڈ، پھر اس کے معنی ہے بی ویئر، پھر اس کے معنی ہے پرسیو، ٹیک ہیڈ۔ اس سے مراد حواس سے معلوم کرنا، ادراک کرنا، سمجھنا، بوجھنا کسی بات کو، کسی بات پر توجہ کرنا۔ خدا کا کلام اس وقت کرنتھس کے ایمانداروں کو اور آج بعد از دوپہر مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آؤ اپنے بلاوے پر غور کریں، آؤ اپنے بلاوے کو کنسیڈر کریں، ویلیو کریں، اس کا ادراک لیں، اس کی بابت سوچیں، اس کی بابت غور کریں۔ یہ آپ کی روح کے اندر خدا کے مکاشفے کی دولت کو بہاؤ کے ساتھ لے آئے گا، اور اس سے آپ کا دل خدا کی آسودگی سے بھر جائے گا۔ اور یہاں پر بلائے جانے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے کلیسک، یہ ناؤن ہے، اور اس کے معنی ہے an invitation یا کالنگ، کوئی دعوت نامہ یا بلاوا یا بلایا جانا۔ نئے عہد نامے میں یہ لفظ ہمیشہ اس بلاوے کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، جس کا ماخذ، جس کی منزل، جس کی فطرت خدا ہے، اور یہ خدا کے بلاوے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ بلاوا ہے تمام انسانوں کے لیے تاکہ وہ نجات کی برکات کے اندر داخل ہو سکے۔ بلاوا یہ مسیحی تعلیمات کا ایک بڑا اہم اور خاص حصہ ہے، جس کی بابت بائبل مقدس کے اندر بڑی تعلیم پائی جاتی ہے۔ جب ہم پولس رسول کے خطوط اور تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو پولین تھیولوجی کی روح سے بلاوا خدائے قادر مطلق کا وہ فعل ہے جو وہ اپنے الہی ارادے اور الہی منصوبے کے مطابق لوگوں کو نجات اور زندگی کی بخشش کے لیے بلاتا ہے، اور یہ ہمیشہ آسمان کی طرف سے، خدا کی طرف سے، اس میں آدمی کا کوئی عمل داخل نہیں ہے۔ اور آج بعد از دوپہر جو پہلی بات اس بلاوے کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بلاوا انسانی امتیازات، دنیاوی درجہ بندیوں اور وقت کے پیمانوں سے آزاد ہے۔
یہ انسان کے پیمانے ہیں، یہ انسان کے سوچنے کا انداز ہے، لیکن خدا کے بلاوے کے اندر نہ انسانی تفریقات، نہ درجہ بندیاں، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ گورا ہے، کالا ہے، یہودی ہے، یونانی ہے، مرد ہے، عورت ہے، خدا کا بلاوا ان تمام باتوں سے آزاد ہے۔ اور اگر اس میں درجہ بندیاں ہوتی، امتیازات ہوتے، ویلیوز دیکھ کر بلایا جاتا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لیکن شاید آج حزقیل رحمت اس جگہ پر کھڑا نہ ہوتا۔ اس لیے رسول کہتا ہے، اے بھائیوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ بہت دفعہ ہم صرف فخر کرتے رہتے ہیں، ہمیں خدا نے ایسے ہی تو نہیں بلا لیا، کوئی گل ہے ایسی تے بلایا، لیکن رسول کہتا ہے ککھ پلے نہیں سی ساڈے، اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور اگر آج بابر ہم اپنے ذہن کے اندر خیالات اور شیخیوں کی بلڈنگ کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، روح القدس کو موقع دیجئے، اس کو ڈھا دے تاکہ ہم درست انداز سے سوچنے کے قابل ہو جائیں۔ رسول کہتا ہے جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے۔ یہاں پر حکیم سے مراد پھکی دینے والا نہیں ہے، حکیم سے مراد گریک فلاسفرز جو اپنی حکمت پر بڑا اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، اور وہ ہر بات میں حکمت تلاش کرتے تھے۔ ان کو نہ مسیح میں کوئی حکمت نظر آتی، نہ صلیب کے اندر کوئی حکمت نظر آتی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا شخص نسل انسانی کا نجات دہندہ ہو۔ لیکن رسول کہتا ہے جب انسان نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جاننا چاہا تو خدا نے انسانی بے وقوفی کو استعمال کر کے ہمیں اپنے بیٹے کی پہچان بخش دی۔ پھر مائٹی، اختیار والے، انفلوئنشن، صاحب اختیار، اور اس سے مراد پولیٹیکل فگرز، سینٹ کے اندر بیٹھنے والے، اسمبلیز کے اندر اختیار والے لوگ، اور پھر تیسری کیٹیگری نوبل، اشراف، اس کے اندر تمام امیرانہ اعلیٰ درجے کے لوگ۔ انسان جب بھی سلیکشن کرتا ہے، بلاوا دیتا ہے، کسی کو چاہنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، اس کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، لیکن خدا نے سیموئیل سے کہا تو قد اور چہرے اور حسب نسب اور تعلیم اور ڈگریوں اور عہدوں کو دیکھتا ہے، لیکن میں دل پر نگاہ کرتا ہوں۔ اور بائبل کے خدا کے لیے شکر گزاری ہو جو غریب کو خاک سے اور مزبلے پر سے کنگال کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے بلاوے کی قدرت سے تختوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ درجہ بندیاں کرتا، امتیازات کرتا، اگر وہ وقت دیکھتا، اگر وہ ہماری ویلیو دیکھتا، جب ہم بلائے ابھی نہیں گئے تھے تو ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم تاریکی اور جہالت کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب کوئی پوچھتا نہ تھا، اس کے بلاوے نے بلا کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور کرنتھس کے ایماندار اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ خدا نے اشراف اور وجود والوں کو نہیں بلایا۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا خادم، وہ باہر کے کسی ملک میں اپنا تعارف کرا رہا تھا، اور اس نے کہا جی پادری بننے سے پہلے ہمارے فارمز تھے، ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ میں سوچتا ہوں کیوں لوگوں کو سٹیج پر کھڑے ہو کر خدا کی حضوری میں ڈر نہیں لگتا ہے۔
اگر کوئی تھا بھی تو یہ اس کی جسمانی حالت تھی، روحانی طور پر تو ہم تہی دامن گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے اور موت کا شکار لوگ تھے۔ اگر بلائے نہ جاتے، کوئی ویلیو نہ ہوتی، کوئی ہمیں نہ پوچھتا۔ یہ اس بلاوے کی قیمت ہے جس سے ہم بلائے گئے، اور آج اس کی کلیسیا میں ہمارے پاس عزت اور سرفرازی ہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو۔ میں شخصی طور پر اس بلاوے کی خوبی کے لیے شکر گزار ہوں۔ اگر خدا اپنی حکمت کے بجائے، اپنے فضل کی دولت کے بجائے انسانی پیمانوں سے ناپتا تو شاید میرا نمبر خادموں میں کبھی نہ آ سکتا، اور یہ بات کرنے میں میں کبھی جھجکتا نہیں۔ میرا تعلق ایک ایسے جگہ کے ساتھ، ایک ایسی بستی کے ساتھ جو آج بھی تاریکی کے اندر ڈوبی ہے، جہاں پر آج بھی موت حکمرانی کر رہی ہے، جہاں پر انجیل کی روشنی پہنچی لیکن لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بربادی، موت، جہالت، تباہی وہاں پر راج کر رہی ہے، لیکن میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے میرے باپ کو ان تاریکیوں اور جہالتوں میں سے بلا لیا، اور اس کے بعد میرے بھائی کو جو آج بشپ صاحب بن کر بیٹھے ہیں اس نے بلا لیا۔ پھر میرا نمبر آ گیا، اور خدا نے ہمیں تاریکیوں اور گناہوں اور گناہ کی تلچھٹ اور گناہ کی سزا اور فطرت سے نکال کر آزاد کر دیا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے اس بلاوے کی ویلیو کو بیان کرنے کے لیے کہ اس نے جن بے وقوفوں کو چنا، جن کمینوں کو چنا، جن بے وجودوں کو چنا، ان میں سے ایک آج آپ کے سامنے کھڑا انجیل کی منادی کر رہا ہے، اور اس نے ایک خاص پرپس کے تحت، ایک خاص مقصد کے ساتھ ہمیں بلایا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں میں پادری صاحب بن گیا ہوں، یہ کافی ہے، میں مبشر ہوں، میں ایلڈر ہوں، معافی کے ساتھ میں بشپ بن گیا ہوں، یہ کافی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے ہمیں کلیسیاؤں کو چلانے کے لیے، کلیسیائی عہدوں کا ہونا ضروری بات ہے، اور یہ بائبلی ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان عہدوں کے پیچھے بہت بڑی بڑی جاب ڈسکرپشن پڑی ہوئی ہے۔ خدا کا ایک الہی مقصد جب اس نے مجھے اور آپ کو بلایا، وہ کہیں بڑا ہماری سوچ سے، کہیں بڑا ہمارے ادراک سے، اور بائبل کہتی ہے خدا نے ہمیں اس لیے بلایا۔ کیوں؟ بے وقوفوں کو چنا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے نہیں کرے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم پاکستان میں آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے چل پڑتے ہیں۔ اب مجھے بلاوا مل گیا ہے، مجھے کچھ آ گیا ہے، مجھے ڈگری مل گئی ہے، ہن میرے اگے کھلوئے کے نا، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں بلائے گئے کہ لوگوں کو شرمندہ کریں۔ ارے یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم جو خاک کے اندر رہنے والے تھے ہم کہاں ہیں؟ یہ مسیح کی پہچان کا معجزہ اور کرشمہ ہے کہ جو خدا کو جانتے تک نہیں تھے آج اسے اباب یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس لیے چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا فخر کر سکوں، اگرچہ یہ دیوانگی اور بے وقوفی ہے۔ خدا نے میرے بھائی کو بائبل کی حکمت سے مامور کیا ہے،
وہ فن مناظرہ کے ماسٹر ہیں. میں رش کرتا ہوں کاش میں کبھی اس طرح کا علم اپنے اندر رکھتا. میں اس بات کے لیے خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک تھرڈ ورلڈ بستی سے, ایک ایسے خاندان سے جہاں پر سوچا نہیں جا سکتا تھا, اٹھایا ہے, اور آج اس کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس کی نجات کی خوشخبری ہمارے پاس ہے, اور گناہوں کی معافی کا پیغام اس نے تجربے کے ساتھ ہمارے سپرد کر دیا ہے. ایک کنفیوژن دور کر دوں, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, بشپ صاحب میرے فرسٹ کزن ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر, اور یہ وہ گود ہے جس میں سب سے پہلے میرا نمبر تھا کہ میں اس میں کھیل کر آج خدا کا خادم بن گیا ہوں. اس لیے میں ان شخصیات کو اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. کلام کہتا ہے خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے وہ کرے. خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے. کیا حکمت, کیا حسن, کیا فضل اور مہربانی ہے. اس کے بلاوے میں ہم جو کچھ نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے, اس نے اپنے فضل کی دولت سے ہمیں وہ بنا دیا ہے. ایک بہت بڑا مشنری ولیم کیری اس خطے کے اندر اس نے خدمت کی. وہ ایک موچی, ایک کوبلر, بلاوے نے اس کو لے لیا. بلاوا جس کو لیتا ہے اس کو تختوں پر بٹھانے بیٹھنے کے لائق کر دیتا ہے. جب وہ انڈیا کے اندر مشنری بن کر آ گیا تو وہ اس جگہ سے جہاں وہ بیٹھ کر جوتیاں مرمت کرتا تھا مٹی لے کر آیا, اور وہ کہتا جب کبھی میری زندگی میں فخر کی گنجائش آتی ہے میں نکال کر کہتا ہوں ولیم کیری تو خاک پر بیٹھ کر جوتیاں مرمت کرنے والا ایک موچی تھا. اگر آج تیری زندگی کے اندر کوئی حسن ہے, تیری زندگی کے اندر کوئی فضل ہے, تیری زندگی کے اندر کوئی کمال ہے, تو یہ تیرا نہیں, یہ تیرے بلانے والے کا ہے. خدا نے ہمیں اپنے الہی ارادے اور اپنے منصوبے سے بلا لیا. اس نے نہ ہماری ذات دیکھی, نہ ہمارا خاندان دیکھا, نہ ہمارا حسب نسب دیکھا, بلکہ اس نے ہمیں گناہ اور تاریکی اور کمزوری اور بے وجودی کی حالت میں بلا کر اس طرح کھڑا کر دیا کہ آج وجود والے دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ طاقت خدا کے بلاوے کی ہے. میں صرف آج صبح یہ کہنا چاہتا ہوں, آج جو کچھ ہم ہیں اس کے لیے خدا کی تعریف ہو, کیونکہ اس کے فضل سے ہیں. لیکن ہر روز اپنا لائف سٹائل بناؤ کہ اپنے بلائے جانے پر غور کیا کرو. اگر وہ نہ بلاتا, نہ چنتا, اس کی نظر کرم ہم پر نہ ہوتی, جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہوتی, شیطان کے قبضے کے اندر ہم پڑے ہوتے. اس کا شکر اس نے ہمیں آزاد کر کے آسمانی شہری بنا دیا ہے, اور اب ہمارے لیے فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ذہن نشین رہے کہ ہمیں اپنے بلائے جانے کے مقصد سے پہلو تہی نہیں برتنی چاہیے. ہر روز اس کے قدموں میں بیٹھے, ہر روز کے لیے اس سے کہیں آج کا میرا ٹاسک کیا ہے, آج کا میرا گول کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں. جب ہم انجیلی بیانات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ابتدائی شاگردوں کے بلاوے کا ذکر ملتا ہے. مقدس متی اپنے انجیلی بیان کے 4 باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے, اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا, کیونکہ وہ ماہی گیر تھے, اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ,
بیسیکلی ہر ایماندار کا بلاوا وہ مسیح کی پیروی کے لیے، مسیح کا فالوور ہونے کے لیے. اور پھر اس نے کہا میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. وہ بلا کر ایسے چھوڑ نہیں دیتا، بھول نہیں جاتا، یا وہ ہمیں بالکل فراموش نہیں کر دیتا. وہ تو دعوت دیتا ہے آؤ میرے پیچھے چلو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. اور اس نے کہا میں تم کو آدمگیر. کبھی ہم یہ گیت گایا کرتے تھے جڑے مچھیاں پھڑ دے دیکھے سن آج بندے پھڑ دے دیکھے. اور پھر 21ویں آیت میں، چوتھے باب کی 21 آیت متی کے مطابق انجیل، وہاں پر دو بھائیوں کا ذکر ہے، زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، کشتی پر اپنے باپ کے ساتھ جالوں کی مرمت کر رہے تھے. یسوع نے ان کو بلایا اور ان دونوں گروہوں کا رد عمل یہ نہیں کہا خداوند ابھی میری کون سی عمر ہے بلائے جانے کی، ابھی تو جوانی ہے، 4 دن مجھے ذرا کھیل کود لینے دے. کلام میں لکھا ہے فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. میرے اندر یہ آواز آ رہی ہے، شاید ہمیں سے کوئی اس جگہ پر بیٹھا ہے جو بلایا گیا وہ بلاوے کو جانتا تھا، لیکن حالات کی دھول نے بلاوے کو دبا دیا، دنیا کی خواہشات نے بلاوے کو دبا دیا، دولت کی ہوس نے بلاوے کو دبا لیا. آج میرے بھائی تیرے پاس یہ تاریخی موقع ہے، ایک دفعہ پھر یسوع کہہ رہا ہے آ میرے پیچھے ہو لے، میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. آؤ آج دوپہر اپنے بہانے چھوڑ کر، اپنے جال، اپنی کشتیاں چھوڑ کر اس کو کہیں اے مالک میں آیا ہوں، میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، جو تیرا مقصد میری زندگی کے لیے ہے اس کو مجھ پر ظاہر کر. پولس رسول کہتا ہے کہ ہم جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں یہ بلاوا آسمانی ہے، یہ زمینی بلاوا نہیں ہے. اور پھر یہ بلاوا پاک ہے. میں حوالے نہیں پڑھوں گا تاکہ زیادہ لیٹ نہ ہو. یہ بلاوا آسمانی ہے اور پاک ہے، اور یہ مقدس ہونے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے. بہت کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا میری زندگی خدا کے لیے مخصوص ہے؟ کیا میری زندگی میں خدا کو اول درجہ ہے؟ کیا میری زندگی میں دنیا، دولت، کلیسیا اور دوسرے کام تو مسیح کی جگہ پر نہیں آ گئے ہیں؟ اگر ایسا ہے ہمیں توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ بلاوا مقدس ہونے کے لیے ہے اور یہ اوپر کا بلاوا ہے. فلپیوں کے نام خط کے 3 باب کی 14 آیت میں رسول کہتا ہے نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، ہوا کو مکے نہیں مارتا. اگر کوئی بندہ سارا دن کھڑا ہو کے ہوا کو مکے مارے گا، شام کو وہ کیلکولیشن کرے گا، جواب 0 آئے گا، کیونکہ نشان کوئی نہیں جس طرف جانا. شاید آدھا بلاوا ہمیں سمجھ میں آیا اور مقصد کو ہم سمجھ نہ سکے. رسول کہتا ہے نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ زمین کی گہرائیوں اور جہالتوں اور خاک اور راکھ سے یہ بلاوا لیتا ہے اور آسمانی مقاموں میں بٹھا دیتا ہے. یہ سرفرازی کا بلاوا ہے، یہ ایکسلٹیشن کا بلاوا ہے، اور ہم خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے. تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ خدا نے کسی کو بلایا اور اس نے بعد میں کہا سوری مجھے غلطی لگ گئی تھی، میرا تو خیال ہی نہیں اسی تین بلانا. ناٹ ایٹ آل. رومیوں کے نام خط کیا 8 باب کی 28 آیت میں رسول کہتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ ساری چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے.
میرے دل کے اندر پورا یقین ہے، شورٹی ہے کہ میں خدا کے ارادے کے موافق بلایا گیا، اور آپ کے لیے بھی میرے یہی جذبات ہیں کہ میں اور آپ خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم نے اسے نہیں چنا بلکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، اور یہ بلاوا جس سے ہم بلائے گئے ہیں یہ بے تبدیل ہے، یہ موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرف دل کیا مروڑ لیا، کہ آج میرا بلاوا یہ تھا، آج میرا بلاوا یہ ہو گیا، اور آج یہ بھی سوچا جانے لگا ہے کہ شاید اگر ہم تھوڑا سا کسی اور ڈیزگنیشن پر چلے جاتے ہیں تو یہ خدمت میں سرفرازی ہے۔ خدمت میں سرفرازی یہ ہے کہ جو بلاوا ہمیں دیا گیا ہے اس کے لائق اگر ہم چال چلتے ہیں تو یہ ہماری خدا کے نزدیک سرفرازی ہے۔ اور پولس رسول 11ویں باب کی رومیوں کے نام خط کے 29ویں آیت میں کہتا ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ آج ہم نے بتدریج منازل جو شروع کر دی ہیں کلیسیاؤں میں، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اس سال جائیں کوئی مبشر ہوتا ہے، اگلے سال جائیں وہ کہتا ہے میری ترقی ہو گئی۔ میں اس لاجک کو نہیں سمجھ سکا، بلاوا بدلتا نہیں ہے۔ خدا نے اپنے ارادے کے اندر یہ جان کر کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہمارا کیا مقصد ہے، ایک ہی دفعہ ہمیں بلا دیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف بلائے جانے پر غور کریں اور اس بات پر فخر کریں کہ ہم بلائے گئے ہیں، بلکہ افسیوں کے نام خط کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چل۔ اور یہ بہت ضروری ہے، گلے میں ڈال کے بلاوا نہیں پھیرا جا سکتا، لیکن ہمارے کام یہ بتائیں گے۔ درخت کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ پھلوں سے، اور بلاوا خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ تم جس بلاوے سے بلائے گئے دیانتدار رہو اور اس کے لائق چال چلو۔ آخری بات، مقدس پطرس اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے، پطرس کا دوسرا عام خط پہلا باب 10ویں اور 11ویں آیت غور سے سنیں۔ پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ چال بھی چلو، بلاوے پر غور بھی کرو، تمہارا چال چلن بلاوے کے لائق ہو۔ اور صرف یہی نہیں، برگزیدگی اور بلاوے کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ آج کی اس پروقار تقریب میں میں اپنے پیغام کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے ہم خدمت دوستوں، آؤ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کریں اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کی شکر گزاری کریں کہ ہم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہیں جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اور اس میسج کے اختتام میں میں یہ برکت کے کلمات اپنے بھائی کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا اپنے جلال کی دولت سے اپنے بندہ کو اور زیادہ کثرت کے ساتھ انجیل کے لیے استعمال کرے، اور ان بدعات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کلیسیاؤں کو برباد کر دیتی ہیں، ایمانداروں کے ایمان کے جہاز کو غرق کر دیتی ہیں، خدا اپنے بندہ کو لمبی زندگی، خوشحالی اور صحت مندی اور روح القدس کی حکمت اور بلاوے کی طاقت سے اور زیادہ استعمال کرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ سب سر خدا کے سامنے جھک جائیں، آؤ اپنے ہاتھ اٹھائیں ایک لمحے کے لیے اور کہیے،
तेरे बुलावे के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया। इकरार कीजिए, मैं जो हूं तेरे बुलावे के सबब हूं, तेरा शुक्र हो। आओ दुआ करें बुलंद आवाज से, शुक्र गुजारी कीजिए। हालेलुया। अभी दुआ कीजिए खुदा उनके साथ। सभी अपने लोगों को खोलिए, अपने आप को खुदा के जलाल के लिए पहचानना शुरू कीजिए। आइए अपनी आंखें बंद